لیکن میرے سامنے یہ واقعہ ایک تو پہلے جب مجھے اریسٹ کیا، پھر آپ کو کیوں اریسٹ کیا تھا؟ نو آئیڈیا، ریاست کسی ہے، کو تھپڑ مارا؟ نہیں جی ریاست ہے جی، ہم تو خود لا گریجویٹ ہوں، کیسے کسی کو تھپڑ مار سکتے ہیں؟ السلام علیکم میڈم، السلام علیکم۔ آج آپ کو مبارک ہو، کھوسہ صاحب کی خلاف جو ایف آئی آر تھی وہ خارج کر کے رہا کر دیا گیا۔ یہ واقعہ ہوا کیا تھا؟ اس سے پہلے آپ کو بھی گرفتار کیا گیا تھا۔ دیکھیے آپ سب کے سامنے یہ واقعہ تو آج کا ہے، کل سے لے کے آج تک کا، لیکن میرے سامنے یہ واقعہ ایک تو پہلے جب مجھے اریسٹ کیا، پھر آپ کو کیوں اریسٹ کیا تھا؟ نو آئیڈیا، ریاست ہے، کسی کو تھپڑ مارا؟ نہیں جی ریاست ہے جی، ہم تو خود لا گریجویٹ ہوں، کیسے کسی کو تھپڑ مار سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، ہم تو ایک ایسے سٹیزنز ہیں جو کہ قانون کو مانتے ہیں، رول آف لا کو مانتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے پرسوں رات سے 12 بجے مجھے پتہ چلا گھر کے باہر موبائل وینز آ رہی ہیں جا رہی ہیں، 12 سے لے کے صبح 5 بجے تک۔ لکیلی میرے گھر کے ساتھ والوں کے گھر کوئی فنکشن تھا، اور میں کہہ رہا ہوں اس کی ریزن کیا ہے؟ مجھے تھوڑا سا، کیا پی ٹی آئی سے کو ہٹانے کی بات کر رہے ہیں کہ واپس چھوڑ دیں؟ نہیں، بظاہر اگر ایز اے ریزن سمجھ آتا ہے، وہ یہی ریزن سمجھ آتا ہے کہ پی ٹی آئی کو جوائن کرنا۔ اچھا، آپ نے پی ٹی آئی کو کیوں جوائن کیا؟ یہ دیکھیے صدار صاحب نے کیونکہ پی ٹی آئی کو جوائن کر لی ہے، اب وہ پی ٹی آئی کو، جو ظاہری بات ہے ہم سب پوری فیملی نے آف کورس وہ ان کے ساتھ سٹینڈ کریں گے، پارٹی کو جوائن کر لیا۔ اب ہمیں جو ریزن آ رہا ہے، سمجھ آ رہا ہے، وہ صرف یہی آ رہا ہے کہ آپ نے پاکستان تحریک انصاف کیوں جوائن کی۔ ٹھیک ہے، پھر کیا ہوا جب آپ نے بتایا؟ دیکھیے پھر اس کے بعد یہ ہے، صبح 5 بجے تک اسی طرح چلتا رہا، میرے ہسبینڈ گھر پر نہیں تھے۔ پھر کل جو ہے وہ آفس سے جو ہے وہ نکل رہے تھے، آفس سے نکلتے ہوئے انہوں نے اریسٹ کیا۔ سارا دن ہم پتہ کرتے رہے، ساری شام ساری رات پتہ کرتے رہے۔ بظاہر دیکھنے کو یہ پتہ چل رہا تھا جی کوئی مزنگ تھانے میں ایف آئی آر کٹی ہے، نہ ایف آئی آر سامنے تھی، نہ وہاں پہ کچھ پتہ تھا۔ وہاں پہ گئے، وہاں انفارمیشن لی، انہوں نے کہا جی کچھ ایسا نہیں ہے۔ باقی تو آپ نے خرم صاحب سے سن لی ہے ان کی آپ بیتی کہ انہیں کہاں کہاں لے کر گئے۔ تو پھر آپ کو کیسے پتا چلا ان پر ایف آئی آر ہو گئی؟ یہ کیا ہوا؟ دیکھیے یہ کل رات کو اور آج صبح بیسکلی ہمارے ایسوسیٹس کو پتہ چلا کہ جی اس طریقے سے کوئی خرم صاحب کو واقعی اریسٹ کر لیا۔ ایف آئی آر میں ہم نے دیکھا کہ دہشت گردی کی دفعات لگائی گئی ہیں، تو کیا دہشت گردی کر دی کھوسہ صاحب نے جو یہ اتنی بڑی دفعات لگ گئی؟ یہ ایک آج کے نئے سال کا بہترین جوک ہے کہ سردار خرم لطیف کھوسہ پہ کسی سے بات کرنے پہ جو ہے دہشت گردی لگائی ہے انہوں نے، جو کہ جج صاحب نے خود، جج صاحب ہنس رہے تھے، اور وہ باقی آپ سب لوگ وہاں پہ موجود تھے، آپ لوگوں نے رپورٹنگ کی ہے اور آپ سب کے سامنے ہے کہ ہاں جی۔ جب کھوسہ صاحب کو حراست میں لیا گیا، آپ کی پھر ملاقات ہوئی؟ نہیں، بالکل بھی ملاقات نہیں، کوئی بات کروائی ہو فون؟ نہیں جی، بالکل بھی نہیں، بالکل بھی نہیں۔ تو کھوسہ جب پھر آج آپ کی ملاقات ہوئی ہے تو کیا پھر انہوں نے بتایا کہ یہ کیا معاملہ ہوا تھا؟ دیکھیں ابھی تو کچھ، حراست دیکھیں کچھ تو بتایا ہے اور کچھ ابھی کچھ تو بتایا اور کچھ ابھی جا کے بتائیں گے، اور کچھ وہ آپ لوگوں کو بتا بھی چکے ہیں کہ ایک ایسا حسین سفر انہوں نے کیا ہے جو آج تک انہوں نے اپنے 40 سالہ اپنے اس میں نہیں کیا۔ کڑیاں لگائی گئی۔ دیکھیے سب سے بڑا المیہ ہے کہ ایک وکیل کو جو ہے آپ ہتھ کڑیوں میں، ایک تو ٹرنر روڈ سے آپ گرفتار کر رہے ہیں، اور پھر اس وکیل کو آپ ہتھ کڑیوں میں لے کر آئیں۔ بھئی اس نے کیا کیا ہے؟ کوئی قتل کر دیا ہے، کوئی اسٹیٹ میں کوئی انتشار پیدا کیا ہے، کیا کیا ہے ایک وکیل نے جو کہ پاکستان کا سپریم کورٹ کا سینئر لائر، ایک سینئر لائر کا بیٹا، ایک جس کی ماں خود وکیل، ٹھیک ہے، تو آپ اس کے ساتھ اس طرح کر رہے ہیں، اس طرح پیش آ رہے ہیں۔ مطلب یہ کہ آپ کے قانون کا یہاں پہ کوئی بھی حال نہیں ہے، رول آف لا نہیں ہے۔ سو ان حالات میں کس حلقے سے الیکشن لڑ رہی ہیں؟ نہیں جی، میں بالکل بھی نہیں لڑ رہی، اور میں سردار صاحب کو اور خرم کو سپورٹ کر رہی ہوں۔ خرم صاحب کے تو نامینیشن ریجیکٹ کر دی ہے؟ نہیں، ان کے ایک حلقے سے جی ایکسیپٹ ہوئے ہیں، اور وہ 127 سے ریجیکشن ہوئی ہے، اس میں اپیل میں جا جی اپیل میں گئے ہیں جی۔ کون ہے مد مقابل خرم صاحب کی؟ دیکھیے 122 وہ 122 ہے، لیکن 122 سے سردار صاحب لڑیں گے۔ جہاں سے ریجیکٹ ہوئے ہیں وہاں سے سردار صاحب لڑیں گے۔ وہاں سے پتہ چلا ہے کوئی نون لیگ کا ہے، خواجہ سعد ہے، ہمایوں اختر ہے، او جی ہوتے رہیں جی، کوئی دور دور تک نظر نہیں آتے۔ ووٹر آپ کا کہیں سے نہیں گیا، اور دیکھیے یہ الیکشن نہ کروانے کا اور یہ سب کچھ کرنے کا کیا ریزن ہے؟ یہی ریزن ہے نا کہ وہ الیکشن نہیں کروانا چاہتے، کیونکہ انہیں دور دور تک اپنی ہار نظر آ رہی ہے۔